بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ یہ تیسری مرتبہ جہاد فی سبیل اللہ کا بیان ہے، اور یہاں سے اللہ رب العالمین طالوت اور جالوت کا قصہ بیان فرمائیں گے۔ الم تر الی الملأ، کہ نہیں آپ نے دیکھا الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد، اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ ہوا یوں کہ عمالقہ والوں نے، یہ جالوت نے لشکر کشی کی ان کے اوپر، اور ان کے ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کیا، ہزاروں مردوں کو قتل کیا، اور لاکھوں کو وہ قیدی بنا کر کے ساتھ لے گیا۔ تو اس وقت پھر انہوں نے جو اپنے وقت کے پیغمبر تھے حضرت شموئیل علیہ السلام، شموئیل علیہ السلام کا نام ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کرے، اور پھر ہم اس کے ساتھ مل کر کے اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وہ جہاد کریں گے۔ اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے کہا اپنے نبی کو، یعنی شموئیل علیہ السلام مشہور ہیں، لہم، انہوں نے کہا کہ ان کے لیے ابعث لنا ملکا، مقرر کیجئے ہمارے لیے ایک امیر، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم قتال کریں گے اللہ کی راہ میں جالوت سے۔ قال، جواب مطالبہ، حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، هل عصیتم، کیا تم سے یہ توقع ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر لڑنا، اللہ تقاتلوا، کہ یہ تم نہ لڑو، کہ اب تو تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، جب میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ رب العالمین نے امیر مقرر کر دیا، جہاد تمہارے اوپر فرض ہو گیا، پھر تو لڑنا پڑے گا، اگر نہیں لڑو گے تو پھر معاملہ خراب ہوگا، تو اب تمہارے اوپر فرض کفایہ ہے، تو کیوں جو ہے یہ ایسے مطالبے کر رہے ہو؟ قالوا، وہ آگے سے کہنے لگے، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑائی نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہمیں نکالا گیا ہمارے گھروں سے، وابنائنا، اور ہمیں جدا کیے گیا اپنے بیٹوں سے، فلما کتب علیہم القتال، یہ خلاصہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا پورے قصے کا، پر جب فرض کر دیے گیا ان کے اوپر لڑنا، تولوا، وہ سارے کے سارے پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ان میں سے، یعنی 80,000 کا کم و بیش مجمع تھا، ان میں سے صرف جو جالوت کے ساتھ مقابلے کے لیے لڑنے کے لیے گئے ہیں وہ صرف 313 رہ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے نا انصافی کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کو، یہ تھوڑی سی تفصیل اللہ رب العالمین اس قصے کے بھی یہاں سے جو شروع کریں گے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے تحقیق مقرر کیا تمہارے لیے طالوت جو بزرگ کو، مالکن امیر، جنگ کا صدر۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انہوں نے اعتراض کیا، انا یکون له الملک علینا، کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے سلطنت، اس کے لیے امارت ہمارے اوپر کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بالملک منہ، اس سے زیادہ ہم حقدار ہیں جو امارت کے، ہمیں امیر بننا چاہیے تھا۔ ولم یؤت سعۃ من المال، کیوں، اور نہیں دیا گیا یہ طالوت سعۃ من المال، وہ سعت مال کی، اس کے پاس مال اسباب بھی کوئی نہیں، ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، امیر ہمیں ہونا چاہیے تھا، اس کو امیر کیوں مقرر کیا گیا ہے؟ انہوں نے امارت کے انتخاب کے اندر کثرت مال کو سمجھا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا وہ امیر ہونا چاہیے۔ تو اصل ان کی جو اعتراض کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 شاخیں تھیں، ایک شاخ تھی جس کے اندر نبوت آ رہی تھی،
دوسری شاخ تھی جس کے اندر ملوکیت آ رہی تھی، اور تیسری شاخ تھی جو ان دونوں سے خالی تھی، نہ نبی تھے نہ بادشاہ تھے اس کے اندر۔ تو یہ جو طالوت پہ جو بزرگ تھے یہ تیسری شاخ میں سے تھے، یعنی نہ یہ نبوت کے خاندان میں سے تھے اور نہ ہی یہ بادشاہوں کے خاندان میں سے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں بنانا چاہیے تھا، اس کو کیوں بنا دیا؟ اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے پیچھے فرمایا نا واللہ یقبض ویبسط، یہ اس کا نمونہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے کیا سے کیا بنا دیتا ہے، کمزور کو طاقتور، طاقتور کو کمزور، یہ اللہ رب العالمین بنانے کی طاقت اور سخت رکھتے ہیں۔ قال، تو حضرت ان کے جو پیغمبر تھے انہوں نے آگے سے جواب دیا، ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ رب العالمین نے چنا ہے اس کو اللہ نے پسند کیا ہے، علیکم تم پر، وزادہ بسطا فی العلم والجسم، اور دوسرا جواب یہ دیا کہ امارت کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ امیر بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جنگ کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے متعلق جتنا بھی علم ہے وہ ہونا چاہیے، تو وہ علم اس کو آتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو جب اللہ رب العالمین اس کو جسم کے اندر فراخی دے رکھی ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ جو طالوت بزرگ ہیں یہ طاقتور بھی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے جسمانی لحاظ سے خوب طاقت دی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، کیا کہ دشمن دیکھ کر کے سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ وزادہ بسطا، اور زیادہ کیا ہے اس کو فراخی میں، علم میں اور جسم میں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ رب العالمین دیتا ہے بادشاہت جسے چاہتا ہے۔ اللہ مالک و ملک ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہے دے دے، اس سے پوچھنے والا کون ہے؟ اور چوتھا جواب یہ دیا واللہ واسع، اور اللہ رب العالمین وسعت والے ہیں۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اللہ رب العالمین ان کو بھی تو مال دے سکتے ہیں، اللہ تو وسعت والے ہیں۔ اللہ اس کو مال دے دے تو کیا بعید ہے۔ علیم، اللہ جاننے والے ہیں کہ سلطنت کا لائق کون ہے اور کون سلطنت کا لائق نہیں ہے۔ وقال لهم نبیہم، انہوں نے پھر یہ کہا کہ چلو مان لیا کہ اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے، لیکن کوئی ظاہری طور پر کوئی ایسی ہمارے سامنے حجت ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھ کر کے ہمیں دلی سکون اور اطمینان ہو جائے۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ ان کے پاس ایک تابوت تھا بنی اسرائیل کے اندر، وہ لکڑی کا صندوق تھا، تابوت تھا، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کے جوتے اور اس طرح کے تبرکات اس تابوت کے اندر تھے۔ مفسرین کرام نے تو یہ بات بھی لکھی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی جنگ کرتے تو اس کو اپنے سامنے رکھتے تو اللہ رب العالمین ان کو جب وہ فتح عطا فرما دیتے۔ تو جب عمالقہ نے ان کے اوپر، جب قوم عمالقہ نے ان کے اوپر چڑھائی کی اور جالوت کو جب اس کے اوپر برتری حاصل ہوئی بنی اسرائیل پر، تو وہ تابوت اٹھا کر کے بھی لے گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس طالوت کی امارت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ فرشتے وہ تمہارے لائے بغیر تم نہیں لاؤ گے، فرشتے وہ تابوت لا کر کے جاؤ طالوت پہ جاؤ بزرگ کے پاس لے آئیں گے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک اس کی من جانب اللہ، امیر ہونے کی ظاہری علامت یہ ہوگی ان یأتیکم التابوت، کہ لے آئیں گے تمہارے پاس تابوت۔ کون لے آئیں گے؟ بغیر تمہارے لانے کے، فرشتے لائیں گے۔ فی سکینۃ، اس میں دل جمعی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور تبرکات ہے، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس میں سے کہ جو چھوڑ گئے آل موسیٰ اور آل ہارون، تحملہ الملائکہ، تم نہیں لاؤ گے، لے آئیں گے اس کو فرشتے، اس کو فرشتے جو ہے وہ لے آئیں گے۔ تو کیا ہوا کہ وہ آیا صندوق جس جب سواری کے اوپر تھا، اور وہ آ کر کے سیدھا جب ان بزرگ کے سامنے آ کر کے جب وہ بیٹھ گئی۔ قال ابن عباس جاءت الملائکہ، وہ فرشتے لے کر کے آئے تھے۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں، اس واقعے کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ تو یہاں پر ایک بات ہے، ایک ہے برکات دہندہ سمجھنا، تو اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ کے غیر کو برکات دہندہ، برکتیں دینے والا سمجھنا یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو برکات دہندہ سمجھنا یہ شرک ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جو تبرکات کی بات آئی ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے
کہ اللہ والے میرے گھر میں آئیں گے یا اللہ والوں سے منسوب چیزیں میرے گھر میں آئیں گی تو اللہ برکتیں دیں گے، تو یہ جو ہے وہ کہنا یہ اس کی جو ہے وہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف ہے لا تصاحب الا مؤمنا، اور دوسرے فرمایا لا تأکل طعامک الا تقی، کہ تیرے گھر میں نہ آئے جو مجلس نہیں ہونی چاہیے مگر ایماندار آدمی سے، تیرا کھانا نہ کھائے مگر کون متقی اور پرہیزگار لوگ۔ اور ایک جگہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو کیا کہ جس کے ساتھ انسان کو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو اس ہی کی جو لائن پر انسان چل نکلتا ہے۔ اگر اللہ والوں کے ساتھ انسان جو اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان کی صحبت میں انسان رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین خاص اپنے فضل و کرم سے اس کو راہ راست کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں سے جو منسوب چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ منسوب چیزیں انسان کے گھر میں آئیں تو انسان یہ سمجھے کہ برکت تو اللہ دے گا، لیکن جب یہ منسوب چیزیں میرے گھر میں آئیں گی تو ان کی وجہ سے اللہ مجھے جو وہ گھر میں برکتیں دے گا، تو اس کی بھی جو علماء اجازت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ اس سے پچھلے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے قصہ طالوت اور جالوت کو شروع کیا، اور جس کے اندر یہ بات آئی کہ قوم اعمال کا جالوت نے حملہ کیا اور ان کے اوپر وہ اس کو فتح حاصل ہوئی، اور ان کے بعض جو بچوں کو ہزاروں کی تعداد میں اس میں قتل کیا، اور بہت ساروں کو وہ قیدی بنا کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے امیر مقرر کیجئے تاکہ ہم جا کر ان سے اپنا بدلہ لے لیں۔ تو اللہ نے طالوت جب بزرگ کو امیر مقرر کیا، انہوں نے اعتراضات کیے تو اللہ نے اعتراضات کے جوابات دیے، اور آخر میں ایک ظاہری علامت یہ فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جو تابوت تھا وہ فرشتوں نے اٹھایا بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان سیدھا لا کر کے ان بزرگ کے سامنے آ کر کے رکھ دیا، اور فرمایا کہ یہ جو ہے اس طالوت کے تمہارے اوپر امیر ہونے کی علامت اور نشانی ہے جی۔ اور اس تابوت کے اندر کیا تھا، جیسے ایک بات میں نے ذکر کی کہ اس کے اندر تبرکات تھے، اور دوسرا تفسیر ابو سعود کے اندر ہے کہ اس کے اندر تورات کا ایک نسخہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رکھا ہوا تھا۔ کیوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اصل جو انبیاء کی وراثت ہے وہ علم ہوا کرتا ہے، مال انبیاء کی وراثت نہیں ہوا کرتا، علم ہوا کرتا ہے وراثت ان کی، تو اس لیے اس کے اندر جو تورات کا نسخہ تھا، دونوں باتیں لکھی ہیں تفسیروں کے اندر۔ پھر جب ان کو اطمینان ہوا تو یہ جب بہت زیادہ پورا لشکر طالوت یا بزرگ کے ساتھ چل پڑا، جب وہ پورا لشکر چلا تو ان کو اندیشہ ہوا کہ اس کے اندر ہر قسم کے لوگ ہوں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آگے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، مڈ بھیڑ ہو، تو اس وقت کوئی ایک آدمی بھی بھاگے گا تو جو جم کر کے لڑ رہے وہ بھی ساتھ بھاگ پڑیں گے، تو سارا جو ہے وہ فتح شکست کے اندر تبدیل نہ ہو جائے۔ تو اس وقت ان بزرگ نے فرمایا کہ آگے ایک دریا آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان ہے۔ تو ان بزرگوں نے یہ کہا۔ تو اب یہاں پر ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ ولی کا جو الہام ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ کسی نبی کی تصدیق شامل ہو جائے تو پھر وہ بات بھی قطعی بن جاتی ہے، یقینی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تو اس وقت نہر آنے والی ہے، دریا آنے والا، تمہاری آزمائش ہوگی، اور اگر اس دریا میں سے جو جی بھر کر کے پیے گا تو وہ تو ہمارا نہیں ہوگا، یعنی وہ ہمارے ساتھ جنگ میں نہیں جا سکتا۔ دوسرا کہ جو بالکل نہیں پانی پیے گا، یعنی منہ کے ساتھ لگائے گا ہی نہیں، وہ میرا ہے، وہ میرے ساتھ جائے گا۔ ہاں اتنی رخصت ہے کہ جو بندہ صرف ایک چلو پینا چاہے تو اس کو اتنی رخصت ہے کہ ایک چلو پی لے جائے، وہ بھر کے پی سکتا ہے، کیونکہ وہ زمانہ شدید گرمی کا زمانہ تھا جب یہ نکلے تھے جنگ کے لیے۔ تو یہ 3 گروہ بنے، وہی باتیں آگے آ رہی ہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پر جب باہر نکلے طالوت بالجنود اپنی فوجوں کے ساتھ، قال فرمایا ان اللہ مبتلیکم، بے شک اللہ تمہارا امتحان کریں گے ایک دریا کے ساتھ۔ فمن شرب منہ فلیس منی، بس وہ شخص کہ جس نے پی لیا اس سے
یعنی افراد کے ساتھ بہت زیادہ جس نے پیا فلیس منی بس نہیں ہے وہ مجھ سے فی ھذا الحرب وہ جنگ میں میرے ساتھ نہیں جا سکتا. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مومن ہی نہیں رہے گا, ایمان والا رہے گا لیکن جنگ میں میرے ساتھ وہ جو ہے وہ نہیں جا سکتا جی. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي اور وہ شخص کہ جو نہیں منہ کو لگائے گا, اس کو جو زبان پر بھی نہیں رکھے گا, فَإِنَّهُ مِنِّي بس وہ میرا ہے, یعنی وہ جنگ پر میرے ساتھ جائے گا. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ مگر وہ شخص کہ جس نے بھر لیا ایک چلو بیدی اپنے ہاتھ کے ساتھ. تو خلاصہ یہ ہے کہ 3 جماعتیں بنی. ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے بہت زیادہ پانی پیا, یہ ناقص لوگ تھے. دوسری جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے صرف ایک چلو پانی پیا, یہ کامل لوگ تھے. اور ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے ایک چلو پانی بھی نہیں پیا, یہ اکمل لوگ تھے. 3 جماعتیں بن گئی. تو انہیں کہا کہ ذکر ہے فَشَرِبُوا مِنْهُ بس بے تحاشا پی لیا اس سے, إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ مگر بہت تھوڑے سے ان میں سے, بہت تھوڑے سے رہ گئے کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا, مگر سب نے جو پانی پی لیا. وہ تھوڑے سے کون تھے؟ وہ کامل اور اکمل لوگ تھے. کامل کون تھے؟ جنہوں نے ایک چلو پیا. اکمل کون تھے؟ جنہوں نے بالکل نہیں پیا. فَلَمَّا جَاوَزَهُ پر جب پار ہوا اس نہر سے ہوا وہ طالوت والذین اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ, قالوا کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ نہیں ہے طاقت ہمیں آج کے دن جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی, اس کی فوجوں کے ساتھ لڑنے کی آج ہمیں طاقت نہیں ہے. تو جو میں نے ذکر کیا کہ ایک تو جماعت وہ تھی جنہوں نے بہت پانی پیا, وہ ناقص جماعت تھی, وہ تو ساتھ آئی نہیں. باقی جو رہ گئے وہ 2 جماعتیں آپ کے ساتھ رہ گئی, ایک کامل اور ایک اکمل رہ گئے کہ جنہوں نے ایک چلو پیا تھا یا جنہوں نے پیا ہی نہیں تھا وہ آپ کے ساتھ رہ گئے. تو حدیث شریف کا مفہوم ہے, آقا نے فرمایا کہ وہ 313 آدمی صرف باقی رہ گئے آپ کے ساتھ. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آج ہم طاقت نہیں رکھتے لڑائی کرنے کی, تو یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ایک چلو پانی پی لیا تھا, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں. اب سوچنے کی بات ہے کہ کتابوں کے اندر جو بات لکھی ہے کہ جالوت کا لشکر 3 لاکھ یا 90,000, یہ دونوں باتیں لکھی ہیں. 3 لاکھ تھا یا 90,000 تھا. اگر 90,000 کا ہی لشکر ہو تو 313 کہاں اور 90,000 کہاں آئی. تو اتنا بڑا لشکر دے کر کے وہ کہنے لگے کہ ان کے ساتھ آج ہم مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. قال الذین یظنون یہ سن کر کہنے لگے وہ لوگ یظنون جو یقین رکھتے تھے انہم ملاق اللہ بے شک وہ آمنے سامنے ہونے والے ہیں ایک دن اللہ کے, انہوں نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے. یہ کون لوگ تھے؟ جو اکمل لوگ تھے جنہوں نے بالکل پانی پیا ہی نہیں تھا. کم من فئۃ قلیلۃ کیا کہا انہوں نے, کتنی ہی بہت چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب آ گئی ہیں بڑی بڑی جماعتوں پر باذن اللہ, اللہ کے حکم سے, اللہ کی توفیق سے. واللہ مع الصابرین اصل استقلال تو یہ ہے, اور اللہ رب العالمین مستقل مزاج لوگوں کے ساتھ ہے, جو جب جانے والے اللہ ان کو جو ساتھ دیا کرتے ہیں. ولما برزوا لجالوت وجنودہ جب یہ پورا لشکر یعنی 313 افراد جب وہ جالوت کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی, انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی. یہاں پر مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ تمام اسباب کے ہوتے ہوئے مدار فتح کا استمداد باللہ پر ہے, کہ اگر فتح کے سارے اسباب مہیا ہو جائیں لیکن اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق نہیں ہے تو پھر بھی انسان کو جو وہ 100% یقین نہیں ہے کہ اس کو فتح ہوگی. اصل فتح کا مدار استمداد باللہ پر ہے, اللہ سے مدد طلب کرنے پر ہے. ولما برزوا لجالوت وجنودہ اور جب وہ سامنے ہوئے جالوت اور اس کے فوجوں کے, قالوا کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب, افرغ علینا ڈال دے ہمارے دلوں میں صبر, وثبت اقدامنا اور مقابلے کے وقت جمائے رکھ ہمارے قدموں کو, وانصرنا علی القوم الکافرین اور مدد کر ہماری کافر قوم کے خلاف. فہزموہم باذن اللہ بس شکست دے دی اور بنی اسرائیلیوں نے ان قوم عمالقہ کو باذن اللہ اللہ کی توفیق سے, اللہ کے حکم اور ارادے سے,
انہوں نے ان تمام کو یعنی 313 نے اتنے بڑے لشکر کو جو ہے وہ شکست دے دی. 90,000 یا 3 لاکھ کا لشکر، اتنے بڑے لشکر کو انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے شکست دے دی. تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ موت و حیات یہ جہاد کے اندر نہیں ہے، بلکہ اصل موت و حیات کا مالک اللہ رب العالمین ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں فتح دیتے ہیں اور اللہ جسے چاہتے ہیں شکست دے دیتے ہیں. اور اگر انسان اللہ کی وقت کے پیغمبر کی مان کر کے چلتا ہے تو بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے. وقتل داؤد جالوت، اور مار ڈالا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک، یہ داؤد علیہ السلام جو پیغمبر ہیں وہ اس وقت تک نبی نہیں بنے تھے، اس وقت تک یہ ایک فوجی تھے اور سپاہی کی حیثیت طالوت کے لشکر کے اندر تھے. وآتاہ اللہ الملک، اور اس کے بعد اس واقعہ کے بعد دی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے الملک بادشاہی، والحکمت اور دانائی یعنی نبوت، وعلمہ اور سکھلایا اس کو مما یشاء ان چیزوں سے جو چاہا اللہ رب العالمین نے. کیا چیزیں؟ کہ اللہ رب العالمین تھی تو چلنے کے اندر لڑائی کرتے وقت دشواری ہوتی تھی، لیکن بعد کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام نے جو زریں بنائی وہ کڑیاں ہوتی تھی، وہ کڑیاں ہوتی تھی جس طریقے سے زنجیر ہوتی ہے، زنجیریں سامنے لٹک رہی ہوتی تھی. بھاگنے میں، دوڑنے میں، چلنے میں آسانی بھی ہوتی تھی اور تلوار کا اثر بھی نہیں ہوتا تھا، جس کو اللہ رب العالمین نے یہاں 22ویں پارے کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، آپ زریں بنائیے، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ اور ایک دوسرے کے پرونے میں آپ اندازہ کیجئے اور نیک اعمال کیجئے. تو یہ اللہ نے ان کو یہ چیزیں سکھلائیں گی. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، یہ جہاد کا فلسفہ ہے کہ اللہ نے جہاد کو کیوں فرض کیا ہے جی. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ، اور اگر نہ ہوتا دفع کرا دینا اللہ کا لوگوں کو دفع کرا دینا وقتاً فوقتاً نہ ہوتا، بعضهم ببعض ایک کو دوسرے سے کیا مطلب؟ یہ پہلے بات سے مراد مفسدین جو فسادی ہیں، اور دوسرے بات سے مراد اصلاح کرنے والے مجاہدین ہیں، یعنی جو فسادی ہیں ان کا اللہ رب العالمین مجاہدین اور مصلحین سے کما کروانا، یا اگر اللہ کا ارادہ نہ ہوتا لفسدت الارض، تو خراب ہو جاتا ملک، خراب ہو جاتی ساری زمین. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور لیکن اللہ رب العالمین مہربان ہے جہان والوں پر. تلک آیات اللہ، یہ جملہ معترضہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یہاں سے ثابت ہو رہی ہے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی آیات ہیں. نتلوها علیک بالحق، ہم پڑھتے ہیں اس کو آپ پر بالحق کے ٹھیک ٹھیک. وانک من المرسلین، اس سے یہ ثابت ہوا، نتیجہ یہ ہے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر دلیل ہے کہ ان واقعات کے وقت آپ موجود نہیں تھے. جالوت اور طالوت کا جب قصہ ہوا آپ موجود نہیں تھے، آپ نے نہ ان کو دیکھا ہے، نہ کسی سے پڑھا ہے، اور نہ ہی آپ نے جو وہ سنا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا ان واقعات کو ٹھیک ٹھیک بیان کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں. اگر آپ سچے نہ ہوتے تو آپ یہ واقعات بیان نہ کر سکتے. اگر آپ سچے رسول نہ ہوتے تو آپ کے اوپر اللہ کی آیات نازل نہ ہوتی. تو یہ سب کچھ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے جو ہے وہ سچے رسول ہیں. قرآن مجید جہاں پر اور باتیں ذکر کرتا ہے وہیں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بھی ثابت کرتا ہے.